جی علی بھائی السلام علیکم. جی شہری وعلیکم السلام. السلام. کیسے ہیں؟ علامہ خیرت صاحب سے ہیں؟ ٹھیک خیریت سے ٹھاک ہیں؟ ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, سر. بہت اللہ مہربانی. پاک کا بہت شکر سر. خدا آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ صحت وغیرہ ٹھیک ہے اللہ سر؟ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں, آپ کیسا حال چال؟ صحیح ہے آپ کے؟ جی اللہ کا کرم شکر سر. بس کوئی وہ جو مصروفیات ہے ہے جس نا, کی وجہ سے میں حاضری نہیں کر سکتا. وہ جو ہے وہ گئے نا, وہ آپ کے انجینئر صاحب کے دوستوں کو وہاں پہ پاکستان میں سنا تنگ کر رہے ہیں, کسی کو مارا بھی پیٹا بھی تھا. آپ کے خلاف تو کچھ نہیں ہوا. نہیں سر, میں تو آپ کو پتا ہے کہ بالکل بس ان چیزوں سے آؤٹ ہی ہوں نا. کچھ اپنی لوگ تو مصروفیات میں جانتے ہیں لگا نا, رہتا ہوں بس. میڈیا میں تو لوگ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھی ہیں, کہیں آپ کو پکڑ نہ لیں وہ. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا, امید رکھتا ہوں اچھا کہ سر. انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے نا تکفیر وغیرہ کا, یہ انشاءاللہ خیریت سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ سب کی اللہ بھلائی خیر. کرے اور آپ کی حفاظت کرے انشاءاللہ. آمین. ہمیں افسوس ہوا کہ جی یہ آمین. ایسا واقعہ پیش آیا اور ان کے کسی شاگرد کو بری طرح, اس کا کلپ بھی آیا تھا, مارتے تھے وہ لوگ سڑک پہ ہیں. جی سر. جی اچھا, حکم کریں علی علیہ السلام صاحب. اچھا سر, آپ سے نا میرا سوال ایک دو شارٹ سوال کروں گا, زیادہ لمبا چوڑا نہیں. آپ سے ٹائم لوں گا انشاءاللہ. لوگ مصروف ہوں گے تو اس میں سر یہ ہے کہ ایک تو یہ سوال آپ سے کرنا تھا کہ آپ نے خود اس بات کا اقرار فرمایا کہ حضرات ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام جو ہیں انہوں نے خاص طور پر امت کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ جو مصحف اس وقت موجود ہے یا ان کے دور میں بھی وہی موجود تھا, اس کو آپ مصحف عثمان کہیں یا مصحف زید بن ثابت کہیں, کچھ بھی کہیں, تو اسی کو آپ پڑھو, اسی میں نجات ہے, اسی میں آپ کو جنت ملے گی, اسی میں آپ جہنم سے بچو گے. بالکل ایسے ہی ہے نا سر؟ جی ہاں تو بالکل. کیا جب آپ خود فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی اور اہل تشیع کا اجماع اس پر روایات کی حد تک کہ قرآن مجید اور قرآن مجید فرقان حمید اور ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام ہی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑا ہے اور قرآن کا وارث ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام کو بنایا ہے, تو کیا اس سے حضرت عثمان اور حضرت زید بن ثابت کا جو مصحف ہے اس پر ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام نے اٹیسٹیشن نہیں کر دی کہ اٹیسٹیشن یہی کی وہ ہے قرآن ہے جو اس اللہ پاک نے طرح کہ نازل فرمایا ہے؟ یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں آپ کے حجج ہیں, لیکن اس کا مطلب مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں سے بعض چیزیں حذف کی گئی نہیں کی گئی ہیں. یہ سب قرآن ہے, لیکن کیا یہ وہی سب وہی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے, اور اس کا ترتیب بھی وہی ہے. بالکل اس کی تائید میں نہ شیعہ کے پاس کوئی روایت ہے, نہ مخالفین کے پاس کوئی روایت, کوئی دلیل نہیں ہے اس بات. اور بلکہ اس کے برعکس صحابہ کے اقوال اور شہادات بہت زیادہ ہیں اس کے برعکس, ٹھیک ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کی شہادت. یہ قرآن ہے, وہ جو کہ انہوں نے کہا کہ قرآن ہے, یہ سب یہ بالکل صحیح, اور ہمارا ایمان ہے کہ پورا قرآن ہے, پورا قرآن ہے, یہ پورا قرآن ہے, ٹھیک ہے نا. اس مصحف میں بین الدفتین جو بھی ہے وہ قرآن ہے, لیکن کیا یہ وہی ترتیب ہے جو اللہ نے نازل کی؟ قطعاً یہ وہ ترتیب نہیں ہے. اور کیا ایسے آیات ہیں جس میں حذف کی گئی ہیں؟ تو بلا شک بلا, ایسے کلمات حروف الفاظ حذف کی گئی ہوں تو اس کے روایات تو بہت زیادہ ہیں فریقین کے, یہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں. اب یہ بعض لوگ جو ہیں شیعوں کی تکفیر کے لیے, وہ سیاسی مقاصد کے لیے وہ جلسے جلوس کراتے ہیں شیعوں کے خلاف, تو اس میں وہ کہتے ہیں لوگوں کو جوش دلانے کے لیے کہ دیکھو شیعوں کا قرآن یہ اور ہے. یہ اس مسئلے پہ دونوں فریقین کے روایات متواتر ہیں, یہ نہیں ہے کہ کچھ روایات بہت زیادہ ہیں دونوں فریقین کے, اور اس کو بات کو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ اس کے علاوہ یہ قرآن, اس کے علاوہ کوئی آیات نہیں ہے, اس کے علاوہ الفاظ نہیں ہے, ترتیب بھی وہی. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ قرآن ہے, یہ پورا قرآن ہے, سب کے سب دفتین کے درمیان یہ قرآن ہے, اس کو پڑھو, اس کو پڑھنے کی ضرورت. لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کی حکومت آئے گی اور وہ جب مسلط ہوں گے امور پر, تو وہ قرآن جو مصحف جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے, ان کے منہ سے جس طرح انہوں نے املا کیا ہے, ڈکٹیشن کیا ہے, تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ ظاہر کریں گے. تو وہ ایک وقت وہ ضائع نہیں ہوا, وہ ہے, وہ ایک وقت آئے گا. تو میں آپ کو روایت اگر مجھ سے ہو سکے وہ دکھاؤں. یہ ہے کتاب سلیم ابن قیس,
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 657 ہے یہ. فرمایا کہ ان یا طلحہ ان کل آیت انزلها اللہ فی کتابہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عندی باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخطی بیدی، کہ سب آیت جو اللہ نے، ہر ایک آیت جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ املا کیا ہے. املا کیا یعنی مجھے لکھایا ہے، میں نے ان کی دہن مبارک سے، ان کے سامنے بیٹھ کر میں نے ان کو اپنے خط سے لکھا ہے. وتأویل کل آیت انزلها اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر آیت کی تفسیر کی ہے، وہ بھی میں نے لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہے وہ ہے، تو اس میں کیا، اس میں اختلاف ہے موجودہ قرآن کے ساتھ؟ جی ہاں، اس میں اختلاف ہے، اختلاف ہے، تبھی تو ابو بکر عمر نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، اختلاف ہے. جی سر مزید بولیں. اچھا اس میں سر میں گزارش کروں نا کہ جہاں تک آپ فرما رہے ہیں نا کہ ترتیب کا جو مسئلہ بتا رہے ہیں نا، اس میں تو میری جہاں تک معلومات ہیں بہت کم معلومات ہیں، لیکن اس میں آپ سے 2 گزارشات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ میری جہاں تک معلومات ہیں، جن اہل علم اہل سنت سے میرا واسطہ ہوا ہے، وہ بھی ترتیب نزولی اور یہ جو مصحف کی ترتیب ہے نا، اس کو ایک نہیں مانتے. بالکل یعنی اس میں تو ان کا بالکل آپ سے نہیں ہے، وہ تو اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کی جو ترتیب جس ترتیب سے نازل ہوتا ہے لازماً نہیں ہے کہ یہ وہی مصحف کی موجودہ ترتیب وہی ہے. بالکل بالکل، جو ترتیب دوسری جمع ہے بات، جس کو ترتیب التلاوہ کہتے ہیں نا، ترتیب التلاوہ جی اور سر، ترتیب النزول، یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، جی ایک نہیں ہے، لیکن جی یہ سر، ترتیب تلاوت جو ہے، ترتیب تلاوت یہ کس کا کام ہے؟ ٹھیک ہے نا. بعض صورتیں تو ہمیں پتہ ہے، بعض سور جو ہیں کیونکہ وہ مشہور سور ہیں قرآن مجید کے، اور ایک دو اس ترتیب میں، ترتیب جمع یا ترتیب تلاوت، اس میں 2 باتیں، ایک تو صورتوں کی ترتیب جو ہے نا، پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ سورہ آل عمران، اس طرح صورتوں کی ترتیب، پھر ہر صورت میں ہر سورے میں آیات کی ترتیب ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے؟ بلا شک بلا رائے جو سوروں کی جو ترتیب ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران میں، اور آخر سورہ والناس ہے، یہ بلا شک بلا رائے یہ ترتیب صحابہ کا ہے، یہ ان کی اپنی اجتہاد ہے، انہوں نے اس ترتیب سے لکھا ہے، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا وصیت کیا. اب رہی بات ترتیب جو سوروں کے درمیان آیات کی جو ترتیب ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ کیا یہ صحابہ کا کام ہے یا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اس کی کوئی دلیل. ہاں البتہ جو مشہور سور ہیں، سورہ قدر ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ والعصر ہے، چھوٹے چھوٹے سور، مشہور سور جو جن کو اکثر لوگ نمازوں میں پڑھتے تھے، اس پرانے زمانے میں پڑھتے تھے، تو ان میں بعید نہیں ہے کہ یہ، بلکہ ان کے سیاق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن جو ہر جگہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہر جگہ قرآن مجید میں متعدد سور میں یہ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں یا نسائی میں اس طرح ایک حدیث ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وَكُنَّا نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ، اور ہم قرآن کی تالیف کرتے تھے، اس کو ترتیب سے رکھتے تھے. وہ حدیث موجود ہے، اور سب سے بہترین جو دلیل پیش کیا جا سکتا ہے وہ وہی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور قرآن مجید کو رقاع میں سے، چٹیوں میں سے اس کی تالیف کرتے تھے، یعنی اس کے خاص ترتیب میں رکھتے تھے. لیکن یہ روایت موجود ہے، واحد روایت ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پورے قرآن اس زمانے میں تو جمع نہیں ہوا تھا، پورا قرآن تو متفرق تھا. اب بقیہ سور کی جو ہے، جو آیات ہیں، ان وہ کس کی ترتیب ہے، اس کے ابھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس موضوع پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے. اگر مجھے مل جائے میں ابن حجر عسقلانی کا ایک قول دکھا دوں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ابن حجر فتح الباری میں وہ تصریح کرتا ہے کہ یہ ایک روایت نقل کرتا ہے، اس روایت کے بعد وہی روایت جو زید بن ثابت کہتا ہے کہ اگر عمر بھی کہتا نا کہ اگر مجھے مزید آیات مل جاتے تو میں سورہ بنا لیتا. اچھا یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ہیثمی کی روایت کافی مشہور ہے، یہ زید بن ثابت سے بھی ہے، عمر سے بھی ہے. الجزء السابع
شاپ دار الفکر. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 11,062 میں، حدیث نمبر 11,062. اچھا یہ ہے کہ ات الحارث ابن خزمہ بہاتین الآیتین من سورۃ براءہ. یہ حارث ابن خزمہ یہ دو آیتیں لے کے آیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم الى عمر بن الخطاب فقال من معك على هذا قال لا ادری. اس نے کہا کہ وہ ایک اور شاہد کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح انداز سے قرآن جمع کر رہے تھے نا، وہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس قرآن ہے لے کے آ جائے. تو لوگ ان کے پاس آیتیں وغیرہ ہوتے تھے لے کے آتے تھے، تو ہر آیت کے لیے 2 شاہد طلب کرتے تھے. یہ طریقہ کار تھا قرآن جمع کرنے کا. تو اس کہتا ہے شاہد ایک اور لے کے وہ عمر خود بھی شاید وہ آیا تھا نا، آئے رجم لے کے آیا تھا. اس کا واقعہ کافی مشہور ہے. تو اس کے پاس کوئی اور شاہد نہیں تھا، تو اس لیے آئے رجم کو ان لوگوں نے قرآن میں نہیں لکھا، کیونکہ عمر کے پاس شاہد نہیں تھا. لیکن بعد میں آخر تک وہ اصرار کرتا تھا کہ یہ قرآن کا جز ہے. اس نے کہا تو میں نے بھی سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال عمر انا اشهد لسمعتها. عمر نے بھی کہا میں نے سنا. ثم قال لو كانت 3 آیات لجعلتها سورة على حده. اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ ایک اور آیا ہوتا نا، ہم اس کو ایک سورہ بنا لیتے، ایک سورہ ہم خود بنا لیتے، لیکن مزید 2 آیتوں کا سورہ تو نہیں بن سکتا. فانظروا سورة من القرآن فضعوا فيها. عمر نے حکم دیا کہ بھئی قرآن کے کسی بھی سورہ میں اس کو ڈال دینا، کسی بھی سورہ کا انتخاب کر لو، اس میں لکھ دینا، بس ختم کر دو اس کو. فوضعتها في آخر سورة براءة. تم زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سورہ برات کے آخر میں لکھ دیا. اچھا یہ تو کئی کتابوں میں اس کی ہے. اس روایت کے نقل کے بعد فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں، فتح الباری الجزء التاسع شاپ دار المعرفہ صفحہ نمبر 15 میں، واما قول عمر لو كانت 3 آیات، اگر یہ آیتیں 3 آیتیں ہوتی، فظاہرہ انہم كانوا یؤلفون آیات السور باجتہادہم. اس آیت کی دلالت یہ کرتی ہے، یہ روایت کہ سور میں ہر سورے میں جو آیات ہیں ان کی ترتیب بھی صحابہ کی اجتہاد ہے، صحابہ کی اجتہاد ہے. اب انہی کے اجتہاد میں سے آیت تطہیر، دیکھیں آیت تطہیر جو ہے اس کو کہاں لگا دیا؟ ازواج کے درمیان میں، پیچھے سے بھی ازواج، آگے سے بھی، بالکل اس کا سیاق اس سے نہیں ملتا. آپ آیت تطہیر پڑھیں، پہلے بھی اس سے پہلے بھی آیات ازواج سے خطاب ہے، اس کے بعد بھی آیات ازواج سے خطاب ہے. بیچ میں جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ بالکل اس کا سیاق مختلف ہے، ما قبل اور ما بعد سے مختلف ہے. اور کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ازواج والی آیت کے ساتھ تلاوت کیا. اس آیت کی تلاوت کے روایات بہت زیادہ آیت تطہیر، 30 سے زیادہ صحابی سے روایت کیا. ہر دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انما سے شروع کیا اور پنجتن پاک سے خطاب کیا. اس آیت کو پڑھا انما یرید اللہ سے، ازواج سے نہیں پڑھا اور ان آیات کے ساتھ نہیں پڑھا. اب اس کو وہاں پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے نا. اب اس کی سیاق کہاں سے ملتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی سیاق کہاں سے ملتی ہے. سورہ دہر میں، سورہ انسان میں آپ کو دکھا دیں. اس کی سیاق آیت تطہیر کی سیاق کہاں سے ملتی ہے؟ یہاں سے ملتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. یہاں سے ملتی ہے انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہاں سے ملتی ہے، لیکن بالکل وہاں سے نہیں ملتی. اب ان کے اپنے کتابوں میں دلائل بہت زیادہ ہیں کہ آیات کی بھی جو ہے، آیات صورتوں میں جو آیتیں ہیں وہ بھی ان کی ترتیب بھی صحابہ کی اجتہاد میں سے. جی سر مزید بولیں. اچھا اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ممکن ہے آپ کے علم میں یہ چیز نہ ہو کہ پاکستان میں جو قرآن مجید کی جو تفسیر کے حوالے سے سب سے مشہور ترین شخصیت ہے نا ویڈیو میں، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے نا. تو ان کی عوام الناس کے لیول پہ نا بہت ہی زیادہ ان کی تنظیم کام بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ لوگ جو قرآن مجید کی تفسیر کسی بھی شخص کی سنتے ہیں نا، کسی بھی مسلک سے ہوں،
وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سنتے ہیں، میں نے بھی سنا تھا، تو اس میں نے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے ایک جملہ خود سنا تھا، انجینئر صاحب کے بھی وہ استاد ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے جی کہ مجھے بھی اس چیز کا نا بڑا ذوق پیدا ہوا تھا کہ یہ جو شان نزول ہے نا اس کو میں کھنگالوں. تو وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی قرآن ایسا اکٹھا کیا تھا کہ جو انہوں نے شان نزول کے اعتبار سے کیا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب نے چیز کہی نا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس پہ محنت بھی شروع کر دی تھی اور اچھی خاصی محنت میں نے کی، اچھا خاصا کام بھی کیا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی میرے لیے مصیبت اور پریشانی بن گئی کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ روایات میں مختلف تضاد ہے کہ جی کون سی پہلے ہے کون سی بات. دوسرا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بنا کہ اگر ایک قول آ بھی رہنا تو اس کے رد کے اوپر پھر پتہ نہیں کتنے قول ہیں، پھر راویوں کے اوپر بحث ہے کہ جی راوی فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی میں نے اس کام سے جان چھڑا لی. حالانکہ وہ کہتے ہیں میری بڑی شدید خواہش ابھی بھی ہے، ابھی بھی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے آپ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ کہتے تھے مجھے اس بات کی بڑی خواہش ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے اگر مجھے کوئی قرآن ملے نا تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ سیرت النبی کلیئر ہو جائے گی. نہیں وہ اس کو پتہ، وہ ایک جاہل آدمی، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اگر انہوں نے شاید اس طرح نہیں کیوں، کیونکہ یہ تو ابتدائی باتیں ہیں بھائی. شان نزول کی وہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ مصادر تو معلوم ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، تفسیر الدر منثور ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا؟ اس کے علاوہ تو مصادر ہے نہیں کہ مجھے مل جائے. کہاں سے ملے گا آپ کو؟ وہ ملنا ہی نہیں ہے آپ کو، وہ بس وہی ہے جو کتابوں میں موجود ہے، بقیہ تو ضائع ہو چکا ہے سب کچھ. اب آپ کو کہاں سے ملے گا کہ ایسی کتاب مل جائے جس میں سب قرآن کا شان نزول موجود ہو؟ یہ سب ایسے علوم ہیں جو ضائع ہو چکے ہیں بھائی، بھول چکے ہیں. اب کوئی کہہ دے کہ میں تلاش کرتا ہوں کہ مجھے مل جائے، کہاں سے تلاش کرو گے؟ کتابیں معروف مشہور ہیں. اچھا ایسی باتیں ہیں کہ مثلا مصر میں اور سعودی عرب میں ایسے کتاب خانے ہیں جہاں پہ مخطوطات بہت زیادہ ہیں، اور وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. یعنی وہ مخطوطات ایسے ہیں کہ وہ ان کے اپنے لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان کو دوسروں کو نہیں، یعنی باہر کے آدمی کو نہیں. اس میں بہت ہاتھ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ ان کو نشر بھی نہیں کرتے. ایسے نہیں ہے کہ وہ ان مخطوطات کو نکالتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ چھاپیں گے. یعنی ہزاروں کی تعداد میں عالم اسلام میں ایسی کتابیں ہیں جو آج تک وہ دن کی روشنی نہیں دیکھی انہوں نے. یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں ان میں سے اکثر جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے، بعض تو کتابیں مشہور ہیں، بخاری، مسلم، سنن ترمذی، لیکن جو مثلا یہ کتاب ہے تفسیر طبری، اتنی مشہور کتاب، یہ بہت عرصے تک یہ مفقود تھا. یہ 60-70 کی دہائی میں اس کا ایک نسخہ مل گیا، وہاں پہ یمن میں مل گیا، یمن میں اس کا نسخہ مل گیا. تو مصر میں سے وہاں سے بہت سارے علماء گئے، مصر کی گورنمنٹ نے بھیجا ان کو کاپی بنا دی، پھر اسی کو جو ان لوگوں نے مشہور کرا دی، تشہیر کرا دی. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ نسخہ نہ ملتا تو یہ بھی ضائع ہو چکا ہوتا. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ کتابیں، وہ تو ڈاکٹر اسرار احمد کو کوئی نہیں دکھائے گا، وہ جو کتابیں مصر میں ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی گئے ہیں وہاں پر ان مخطوطات کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ان مخطوطات کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ کسی کو دیتے بھی نہیں. لیکن جو موجودہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے، یعنی مصادر کا پتہ چل جاتا ہے کہ مصادر کون کون سے ہیں. تو ان میں تو ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ پوری قرآن، کسی کو امید بھی ہو نا کہ ہمیں پورا قرآن کا شان نزول مل سکتا ہے، یہ تو امید رکھنا ہی غلط ہے. جو ہے ہمارے پاس وہی ہے. جی مزید بولیں. اچھا ایک چیز اس میں اور بھی گزارش ہے نا آپ سے، جی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جو قرآن مجید اکٹھا فرمایا ہے، اسی طرح جو آپ صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرماتے ہیں جی انہوں نے بھی اکٹھا کیا ہے، جس پہ اختلاف تھا یہ تھا. اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ یہ بیسیکلی اس زمانے میں نا لوگ لکھا کرتے تھے، اور جیسے آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ جو تفاسیر ہوتی ہے نا اس کے نیچے ہر صفحے کے نیچے نا ایک وہ حاشیہ بولتے ہیں اس کو، فٹ نوٹ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ لکھ دیتے ہیں، یا اس کی ایکسپلینیشن لکھ دیتے ہیں، یا اسی کے ساتھ اس کی تفسیر چھوٹی موٹی لکھ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی بیسیکلی چیز یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں تھی، اور اس میں تو آپ دیکھیں نا آج بھی اختلاف ہے. یعنی آپ کی جو تفاسیر ہیں، ایون اہل سنت کی اگر آپ کتب کھولیں نا، میرے جیسا ایک عام بندہ بھی کھولے، تو کیا اس کے اندر اختلاف نہیں پایا جاتا؟ ایک حدیث دوسری کے ساتھ نہیں ہو جاتی؟ کیا تفسیر کی کتابوں میں اختلافی روایات نہیں ہو جاتی؟ تو وہ کہتے ہیں بیسیکلی وہ تفسیری روایات تھیں جو انہوں نے خود لکھی تھیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے تحت لکھی تھی، واللہ عالم. لیکن قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ اس بلا نہیں تھی. ایک یہ رائے دی جاتی ہے. دیکھیں اس کا آپ انتظار کریں، ہم جب کہ یہ تو ایک تعویل ہے بھائی، تعویل ہے جو نصوص سے یہ نہیں ملتے. ہم آپ کو نص دکھائیں گے نا کہ عبداللہ بن مسعود کے قرات میں یہ تھا، عبداللہ مسعود کے مصحف میں یہ تھا، آیت کے الفاظ ہی کچھ اور ہیں،
ٹھیک ہے نا، وہ الفاظ ہی کچھ اور ہیں، اس میں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس طرح کے آپ تفسیر روائی میں جب جائیں گے، در منثور میں یا تفسیر تبری میں بہت سارے ملیں گے، بہت دوسری کتابوں میں بھی ملیں گے۔ اور پھر جو اختلافات تھے صحابہ میں، وہ قرآن پر اختلاف تھا، اس طرح نہیں تھا کہ قرآن کی تفسیر میں اس کے متعلق ان کے پاس کچھ احادیث ہیں، نہیں۔ ابی بن کعب کا مصحف تھا، اس کو حکم دیا کہ اس کو جلاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کا مصحف تھا، اس کو بہت سارے مصاحف تھے، ان کو حکم دیا ان کو جلایا جائے، اور انہوں نے مخالفت کی کہ ہمارے مصحف کو نہ جلایا جائے۔ یہ نہیں تھا کہ اس میں احادیث لکھے ہیں، اس میں فٹ نوٹس لکھے ہیں۔ تو یہ باتیں تعویلات ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس وہ بھائی وہ ان کا ایک رٹا لگا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بھائی پہلے بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں، تورات بھی اللہ کا کتاب تھا، انجیل بھی اللہ کا کتاب تھا، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے کتاب نہیں تھے، بہت سارے لوگوں نے اس میں چینج کیے، چلا دیے نسخے متعدد۔ اب تو انجیل کے بہت سارے نسخے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ پرانے امتوں کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو بھی انہوں نے کیا ہے، حتیٰ کہ اگر پرانے امتوں والوں نے ایک جانور کے سوراخ میں گئے، یہ لوگ بھی اس جانور کے سوراخ میں جائیں گے۔ پرانے امتوں میں سب سے زیادہ ان کا جو ظلم کیا، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو چینج کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث کی ہیں، بیان کی ہیں، یہ متواتر ہیں بخاری مسلم میں، کبھی یہ استثناء نہیں کیا کہ بھئی پرانی امتوں نے اپنے قرآن چینج کیا، ہماری امت والے قرآن چینج نہیں کر سکیں گے یا قرآن میں سے کچھ حذف نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسی تعویلات ہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت۔ وہ جب ہم آپ کو اگر کبھی موقع ملا، ابھی کیونکہ مسئلہ بڑا ہارڈ جا رہا ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا کتنا ہارڈ ہو جائے گا، تو کبھی میں انشاءاللہ محرم سے پہلے اگر میں 6-7 تقاریر کروں نا، تو اس میں بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا، بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ تقاریر میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، مجھے ٹائم ملے نا، میں 6-7 تقاریر کروں گا تو یہ واضح ہو جائے گا۔ اور مزید بولیں؟